اب یہاں سے جو آیات شروع ہوں گی منافقین کا طرز عمل، رویہ بیان کیا جائے گا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، یہ تقریباً 70 سے 80 کے قریب تھے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری تھی. یہاں سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ان کو شک اور شبے کی بیماری تھی. تو منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی، دیکھا جائے تو اس میں رسول بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. غرورا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر مقصد حاصل کرنا. تو یہ ہے منافقین کی زبان اور طرز عمل. وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو دھوکے پر مبنی ہے، یعنی ہم سے دھوکا کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا تھا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب. جب کہا تھا ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی منافقین میں سے، یعنی سب نے نہیں کہا تھا، کچھ نے کہا تھا، اے اہل یثرب. یہاں پر مدینہ کا پرانا نام بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی نام تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کا نام مدینہ رکھا اور یثرب کو پسند نہیں کیا. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات یوں ہیں کہ یثرب پورے علاقے کا نام تھا اور مدینہ اس کا حصہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا. عمالقہ کی جو قوم تھی اس میں سے کوئی کبھی یہاں آیا تھا اور اس نے پڑاؤ ڈالا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا، اور یہ تفصیلات فتح القدیر میں آتی ہیں. لا مقام لکم، نہیں کھڑے ہونے کی جگہ تمہارے لیے، فرجعوا، بس پلٹ چلو، واپس آ جاؤ. یہ اجازت کے بغیر بھاگنا چاہ رہے تھے. فرجعوا کا ایک معنی یہ کہ جنگ کا محاذ چھوڑ کر گھر کو لوٹ جاؤ، چھوڑو یہ جنگ اور گھر واپس چلو. اور اس کا دوسرا معنی اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اسی میں ہی تمہاری خیریت اور عافیت ہے. یہ منافقین میں سے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں رہنا سخت خطرناک ہوگا. اب اتنا سخت موقع تھا یہ کہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، اور منافقین کچھ لوگوں کو بدگمان کر رہے تھے کہ اس جنگ میں تو اگر ہم رہے تو مارے جائیں گے، بہت خطرناک سچویشن ہے. وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یعنی منافقین میں سے. ان میں ایک گروہ کچھ تھوڑا تمیز والا تھا، تھوڑی کم منافقت تھی. یہ بھی جانا چاہ رہے تھے لیکن اجازت کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے. النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے تھے کہ ہمیں جانا ہے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، اب جو اجازت لینے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں. عورہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو چھپایا جائے. ہمارے گھر بہت غیر محفوظ ہیں، اسی لیے ہمیں اب واپس جانے کی اجازت دے دو. وما ہی بعورہ، حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ کھلے. اصل بات یہ تھی کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، الا مگر، فرارا، فرار ہونا. وہ اصل میں بھاگنا چاہتے تھے. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن ان منافقین کے دل میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا. وہ چاہ رہے تھے کہ اس میدان جنگ کو چھوڑ کر چلے جائیں. مقصد صرف اور صرف فرار تھا.
ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں. جو ذمہ داری سے بھاگنا دراصل منافقت ہے. اور جو بھی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ لازمی بہانے کرتا ہے، جیسے کہ منافقین بہانے کر رہے تھے کہ ہم ان مسئلے مسائل میں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. حقیقی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. حقیقی عذر کیا ہے؟ کس عذر کو آپ حقیقی کہیں گے؟ جب آپ بالکل بے بس ہوں، بالکل لاچار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں کہ اب آپ کر ہی نہیں پا رہے اس چیز کو، وہ حقیقی عذر ہے. ذرا سا بھی اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایسا موقع ملا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑی ہمت کر کے، تو کرنا چاہیے، ورنہ یہ پھر جھوٹ ہو جاتا ہے. اور اسی سے ہی دھیرے دھیرے انسان کے اندر منافقتیں آتی ہیں. اور اللہ کی آزمائش تو آتی ہی رہیں گی. کبھی اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے آزمائے گا اور کبھی کسی طریقے سے آزمائے گا. جب ہم اپنی کسی بھی چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہم کتنے بھی پرابلمز ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں اس کو پورا نہیں کروں گی تو کون اس کو پورا کرے گا. اور آئے دن چھٹی کرنے والے، بہانے بنانے والے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی سچویشنز میں ہی آپ کو کسی کے ایمان کا اور اس کے نفاق کا پتہ چلتا ہے. یہی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں اصلیت سامنے آتی ہے. اچھی اچھی باتیں تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے وہ آپ کا عمل بتاتا ہے. تو حقیقی عذر یہ ہے کہ انسان بے بس اور لاچار ہو. تو اپنی کسی بھی ذمہ داری کو ہم کب چھوڑیں گے؟ جب ہم بالکل بے بس ہو جائیں، بالکل لاچار ہو جائیں. پوچھا کریں اپنے آپ سے کہ کیا میں واقعی اتنی بے بس ہوں؟ کیا مجھ سے واقعی کچھ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ سارے کام کرتے تھے منافقین دنیاوی اعتبار سے. اگر ان کو پرابلم تھی تو کس راستے میں تھی؟ دین کے راستے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل کیے جاتے، علیہم ان پر، من اقطارها ان کے اطراف سے، داخل کیے جاتے دشمن کی فوجیں. اگر دشمن کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرتے ان پر یعنی ان منافقین پر، ان کے اطراف سے یعنی مدینے کے اطراف سے، اگر مدینے کے مختلف اطراف سے دشمن کی فوج داخل کی جاتی، ثم پھر سئل الفتنہ، وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، لآتوها، البتہ وہ آ جاتے اس کی طرف. اگر یہ کافر انہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بلاتے تو یہ فوراً آ جاتے. وما تلبثوا بها، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا، الا یسیرا، مگر بہت تھوڑا. وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے اور سوچنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگاتے، فوراً آتے. فتنے کے لیے بلاتے کافر ان کو، فوراً آتے. فتنے سے مراد یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا. ان منافقین کو اگر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جاتا تو انہوں نے فوراً آنا تھا. فتنے سے دوسری مراد کفر و شرک کی طرف دوبارہ ان کو بلایا جاتا تو یہ ذرا بھی توقف نہ کرتے، ذرا بھی نہ رکتے. بالکل اسی طرح سے آج جب دین کے نام پر قربانی مانگی جاتی ہے، کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی یہاں درد ہو رہا ہے کبھی وہاں درد ہو رہا ہے. تو آج بھی دین کے راستے میں قربانی کرنے میں لوگ بہانے کرتے ہیں، لیکن ان قربانیوں کے علاوہ ان کی زندگی میں اور بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو وہ حاضر ہیں. بازار جانا ہے بالکل حاضر ہیں، کسی اور جگہ جانا ہے جہاں کچھ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہو وہاں بھی پہنچیں گے. لیکن جب دین کی بات آئے گی تو ہر چیز یاد آ جاتی ہے. قربانی کرنے میں یاد رکھیے گا اپنی ذات ضرور متاثر ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے قربانی کرتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جو نارمل زندگی گزار رہا ہے نا، کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا.
لکھیں اس بات کو اپنے پاس کہ جب تک آپ یہ نارمل زندگی گزارتے نا عوام کی طرح، تو آپ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. پھر یہ صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں. بڑے کام کرنے کے لیے، بڑے ہدف پانے کے لیے العزم لوگ چاہیے، مضبوط لوگ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دین پہنچانا ہے لوگوں تک، اسی لیے اس نے اس دین کے لیے بڑے العزم لوگ چنے ہیں، بڑے مضبوط لوگ چنے ہیں. جو روتے دھوتے رہتے ہیں پھر ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ ریلائبل بھی نہیں ہوتے جو کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں. آپ ان پر ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام کے بارے میں کبھی آپ کو پڑھ کے یہ سوچ آتی ہو کہ کبھی یہ صحابی آئے گا، کبھی یہ نہیں آئے گا؟ کبھی نہیں. آپ نے غزوہ تبوک پڑھا تھا، 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے. ان کو بعد میں ریئلائز ہو گیا کہ ہم کو جانا چاہیے تھا، ہم نہیں گئے. آپ دیکھیں کتنا اسٹرکٹ ایکشن ان کے ساتھ لیا گیا. ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. کسی منافق سے کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ملتی ہے کہ جیسے کوئی منافق آ کے کوئی بہانہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں آؤ. اور یہ بہتری ہی ہوتی ہے وہ نہیں آتا ہے. کیا بہتری ہے اس میں؟ آ کے بھی فتنہ کریں گے. یہ 70-80 لوگ تھے، آ گئے تھے جنگ میں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آئے تھے، ان کا آنا کیا وجہ بنی. یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. یہ کچھ وجوہات تھی جس کی بیسس پر یہ آ جاتے تھے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان آر میں بھی آ جاتا ہے. اچھا آپ کو جنگ کرنا نہیں آتی، آپ نہیں چل رہے، اوہو یہ تو لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے، چلیں ہم آ جاتے ہیں. کبھی کبھی کوئی حمیت میں آ جاتا تھا، اپنے ساتھی کی حمیت میں، اپنے قبیلے کی حمیت میں. اور کبھی کبھی وہ مال غنیمت کے لیے آتے تھے. منافقین اگر جنگ میں آتے بھی تھے تو اس کے پیچھے ان کا اپنا ہی مفاد تھا. منافق کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ زمانہ ساز ہوتا ہے. زمانہ ساز سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جیسے حالات ویسا وہ ٹرن ہوتا ہے اور مطلب پرست ہوتا ہے. جہاں مطلب پورا ہوتا ہے وہاں پہنچے گا، جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا وہاں نہیں پہنچتا. حاسد بھی ہوتا ہے. سیرت میں ہم نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ، صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ غزوہ خیبر میں وہی لوگ آئیں گے جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے. ان منافقین نے کیا کہا تھا کہ تم کو ہم سے حسد ہے، اسی لیے تم ہم کو لے کر نہیں جا رہے. حالانکہ حسد صحابہ کرام کو نہیں تھا، حسد ان منافقین کو تھا. تو یہ حاسد بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی مجھے یہ آیتیں پڑھا کر یہ سوچ آتی ہے کہ غزوہ احزاب تو ہو گیا اتنے سینکڑوں سال پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کچھ باتیں قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے رکھی ہیں. وہ جنگ ختم ہو گئی، وہ معاملے ختم ہو گئے، وہ حالات ختم ہو گئے، سب کچھ تو ختم ہو گیا. قرآن میں کن باتوں پر ڈسکشن ہے؟ رویوں پر. کیونکہ یہ رویہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے. ان رویوں کو اسی لیے ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایمان والے منافقتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میں تو یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی جنگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو عذر کے ساتھ ہوتے تھے، حقیقی عذر، پیدائشی اندھا، لنگڑا، وہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہمیں بھی جنگ میں لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور رکھا ہے، آپ اس سے کچھ گناہ نہیں پاتے. نہ آ کے کہتے تھے نہیں ہم صرف جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جھنڈا پکڑ کے ایک جگہ تو کھڑے ہو سکتے. کیا ایمان تھا ان کے اندر. اور ایسا ایمان ہمارے اندر کب آئے گا کہ ہم پرابلمز میں چلنے والے بنے؟ کب آئے گا ہمارے اندر ایسا ایمان؟ یقین مانیے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے مجھے اس چیز کا شدت سے بارہا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مضبوط لوگ ہر مشکل میں جو آنے والے ہوں، ان کی مشکلیں اپنی جگہ کھڑی ہوں، اس میں بھی وہ چلنے والے بہت کم ہے. الا ماشاء اللہ، بہت کم. میجورٹیز بہانے، عذر، اور وہ چیز ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مضبوط لوگوں کو ہی آگے کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اور کتنا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. فوراً یہ بات آئی. تھوڑی دیر پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم غزوہ احزاب میں اس لیے نہیں آ سکتے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھولی وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. کل قیامت کے دن جب ہم کہیں گے نا اللہ تعالیٰ ہم اس وجہ سے نہیں کر سک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسی بات نہیں تھی. یہی بات جو قرآن پاک میں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے آ کے یہی کہا تھا کہ ہمارے ایشوز یہ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں.
اور ایشو کیا ہے؟ ان یریدون الا فرارا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بھی کام کی چھٹی پر یہ کہہ دیں اگر کہ تمہیں کرنا ہی نہیں تھا, کمزوری تمہارے اندر ہی تھی, بتائیے اس دن ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم دنیا میں آ کے اپنی کریکشن کر لیں؟ نو, نتھنگ. اور پھر آپ دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کو کسی فتنے کا موقع ملے یہ آئیں گے. اور اتنا بھی کافی تھا آتوہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی توقف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تلبثوا بها الا یسیرا. اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ یونیورسٹیز کہاں کہاں ہیں, کراچی کے کونے پہ ہیں, وہاں بھی پہنچتے ہیں لوگ. 2 بسیں بدل کر جانے پڑے کوئی بات, کیونکہ اس کے بعد ڈگری ملے گی نا, اس کے بعد پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی جاب ملے گی. کچھ نہ ملا تو کم از کم سٹیمپ تو لگے گا کہ جی تعلیم یافتہ ہیں. حیرانگی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں تک لوگ پہنچتے ہیں, 7 سمندر پار بھی پہنچتے ہیں پڑھائیاں کرنے کے لیے, لیکن دین حاصل کرنے کے لیے وہی منافقوں والا رویہ کہ ٹائم نہیں ہے, ابھی نہیں کر سکتے, کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں, کوئی یہ کرنے والا. میں نے ایسی کتنی خواتین کو دیکھا ہے کہ اگر بازار جانا ہے اپنے بچے کا کھانا پینا تیار کر کے اس کو کہیں نہ کہیں سیٹ کر کے جاتی ہیں, جس کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہیں اس کو مناتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیں, کیا کریں, شادی ہے, ڈریس بنوانا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور پوری پراپر سیٹنگ کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور کوئی آنے کی جلدی بھی نہیں ہوتی, سارا کام نپٹا کے آتی ہیں. کسی جگہ دعوت میں جانا ہے, ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں دل چاہ رہا ہے, تو اس صورتحال میں ساری سیٹنگ گھر کی کر آنی. اور جب کلاس کی بات آتی تو کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکسیس ملے, ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلیں, پھر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک کرے, وہ بگڑے بھی نہ, وہ سب کچھ اچھا اچھا کرے, اور ہم کہیں واہ جی واہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ان کو کتنا آزمایا, پھر فرشتے بھی اترے ہیں مدد کو, اور وہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو کہ کتنا کچھ اللہ نے آزمایا. اللہ چاہتا تو کوئی جنگ ہی نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھا دیتا ہوا میں اڑتے فرشتے اور کفار کے قتل کو. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں دانستہ یا نہ دانستہ ہم سے کوئی منافقتیں تو نہیں ہو رہی. دیکھیں پریشانیاں آئیں گی آگے, اگر اب واقعی آپ اہل ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر چھان پھٹک کے ساتھ گزارے گا. اور قرآن میں ایسی آیتیں آ جاتی ہیں انسان ڈر جاتا ہے کہ یا اللہ کہیں مجھ میں منافقت تو نہیں آ گئی. حضرت عمر کتنا ڈرا کرتے تھے, حذیفہ بن یمان سے جا کے پوچھ کے آتے ہیں صرف اتنا بتا دو میرا نام تو نہیں ہے منافقوں میں, کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم دانستہ یا نہ دانستہ طور پر منافقتیں کر جاتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورہ نساء کی آیت میں, منافقین کہاں ہوں گے جہنم میں؟ کیا سب سے اوپر ہوں گے؟ سب سے نیچے, سب سے نیچے جہنم کے انتہا درجے کا گھٹیا درجہ منافقین کو دیا جائے گا. گو کہ وہ کلمہ گو تھے لیکن اس کے باوجود بھی دھوکے باز تھے, دین کے اندر شامل ہو کر دین کو نقصان پہنچانے والے. اللہ نے ان کو جہنم کے نچلے درجے میں رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اب یقین کیجیے بسا اوقات ایسا ہوتا کس کو انسان مان سے کہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, لوگ ملتے ہی نہیں ایسے, آنکھیں ڈھونڈتی رہ جاتی کہ کوئی تو ایسا ملے جو کہے کہ ٹھیک ہے ہم ہر وقت حاضر ہیں دین کے لیے, کوئی بھی ٹائم ہو ہم حاضر ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام تھے. پھر یہ منافقین وعدے بھی کر کے گئے تھے. ایک انہوں نے غزوہ بدر کے بعد وعدہ کیا تھا, 2 فیملیز تھیں, ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلمہ. یہ 2 فیملیز تھیں جنہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب کبھی کفار کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم آئیں گے. اور احد میں بھی منافقین پیچھے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے جنگ احد میں 1000 کا لشکر گیا تھا, عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو 300 ساتھی تھے وہ واک آؤٹ کر گئے تھے یہ کہہ کے کہ ہماری بات نہیں رکھی گئی اس لیے ہم جا رہے ہیں. انہوں نے احد کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ اب نیکسٹ جو جنگ ہوگی اس میں ہم ضرور آئیں گے. یوں مسلمانوں نے بھی وعدہ کیا تھا. غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہو سکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ بہت بیمار تھی, جو ان کی زوجہ تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کا خیال کیجیے. انہوں نے کہا تھا نیکسٹ کوئی جنگ ہوگی تو میں ضرور جاؤں گا.
اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام اس میں شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ پلانڈ جنگ نہیں تھی. غزوہ بدر وہ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹنے گئے تھے اور وہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی تھی. تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ جو مخلص مومن تھے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ اہل بدر کی جب فضیلتیں بیان ہوتی نہیں تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی جائیں. ابھی دو طرح کے لوگ تھے جو وعدے کر رہے تھے, ایک مومنین تھے اور منافقین. اب اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا, اور البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے من قبل, اس سے پہلے. کچھ منافقین نے بدر کے بعد اور کچھ منافقین نے احد کے بعد. وعدہ یہ تھا لا یولون الادبار, نہیں وہ پھیریں گے پیٹھیں. انہوں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے. لیکن منافقین کی ایک بہت اہم صفت کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تب اس کو توڑتا ہے. وعدہ خلافی اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا. جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا. جب کوئی وعدہ توڑیں کہیں اپنے آپ سے ہم کہ ہم منافق ہو رہے ہیں. جب اپنے آپ کو اس الفاظوں سے گزاریں گے نا تو ہی اصلاح ہوگی. اور ہر رسپانسبلٹی وعدہ ہے, عہد ہے, ہم اس میں بندھے ہوئے ہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, لکھ کر لگا دیں کہیں پر یہ حصہ آیت کا کہ ہر وعدہ پوچھا جائے گا. قل کہہ دیجئے لن ينفعکم, ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو, الفرار بھاگنا, تمہارا یہ بھاگنا, تمہارا یہ چھٹی کرنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. آپ 2 قدم آگے نہیں بڑھیں گے, 2 قدم پیچھے ہو جائیں گے. ان فرر تم, اگر بھاگے تم, من الموت, موت سے, او القتل, یا قتل سے, وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ, اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے, الا قلیلا, مگر بہت تھوڑا. کتنا جی لو گے جنگ سے اپنے آپ کو بچا کے؟ تو اپنے گھروں میں کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ جس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو, کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ موت تو جہاں آنی ہے آ کر رہے گی. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے آخر میں. وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو لکھ دیتا ہے. وہ اپنی ضرورت کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور پھر اس کو موت آتی ہے وہاں, کیونکہ اس کی موت وہاں لکھی تھی. تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. کتنا اپنے آپ کو ہم بچا بچا کے رکھیں گے. اگر آپ اس چیز کو پریکٹس کر سکیں, اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں اپنے ایکسپیرینس آپ کو یہ بات کریں, بالفرض آپ کبھی بہت بیمار ہوں, کبھی آپ کی بہت سچویشن ڈاؤن ہو, اس ٹف سچویشن میں ایک قدم اٹھا لیں. میری اس بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ ایک قدم آپ کو عروج تک پہنچائے گا. جب تک یہ ایک قدم آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ مضبوط نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا یہ بات. اور اسی ٹف سچویشنز میں ہی اللہ آزماتا ہے. اچھے پراپر سوٹیبل سچویشنز میں ہر کوئی چل لیتا ہے. کتنی بار ہم یہ بات پڑھ چکے. اصل جو چیکنگ ہے نا وہ مشکل حالات میں ہی ہے. اس کو آزما لیں. کسی مشکل میں ہو, کوئی بہت ایسی مشکل کہ آپ کہیں اب تو میرا قدم اٹھ ہی نہیں پائے گا, اب تو میں اللہ تعالیٰ چل ہی نہیں پاؤں گی, اور وہاں آپ ایک قدم اٹھا لیں. نہیں, جتنی بھی سچویشن بری ہے میں نے پہنچنا ہے, میں نے جانا ہے اللہ کے راستے میں. آپ کی وہ تکلیف راحت میں نہ بدل جائے تو کہیے گا, اور ایسی راحت میں بدلے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چلائے گا, اور ایسا چلائے گا کہ آپ کی نیکیوں کی رفتار بڑھ جائے گی اور گناہوں میں آپ سست ہو جائیں گے, ختم ہونے لگیں گے گناہ زندگی سے. ٹرسٹ کیجئے اس بات پر. لیکن ہم کمزور کہاں پڑتے ہیں؟ وہ اس مشکل قدم کو اٹھانے میں. اور یہی ایمان اور منافقت کا امتحان ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھ ہمدردیاں کرنا چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے, کیونکہ سب سے برے ہمدرد ہم اپنے لیے خود ہی ہیں. یہی ہمدردیاں ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. یہی ہمدردیاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو بھی کمزور کرتے ہیں.
اور ہم تو ویسے بھی جینوئن ہمدردیاں نہیں کرتے، ہماری ہمدردیاں بھی جھوٹی ہیں اپنے آپ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا جی لو گے، کتنا بچا لو گے. استاذہ کی بڑی اچھی بات مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ کتنا بچا کے رکھیں گے اپنے آپ کو، کتنا، آخر مٹی میں ملنا ہے، کتنا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ فرار چاہتے تھے. بہت سے مومن مخلص لوگ بھی فرار چاہتے نہیں ہیں، پر وہ فرار کر لیتے ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ چاہتے نہیں ہوتے، لیکن آپ ذرا سے کمزور پڑتے ہیں نا تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل تبوک والا واقعہ یاد کر لیجیے. وہ 3 جو مخلص صحابہ تھے نا، وہ مخلص تھے، وہ فرار چاہتے ہی نہیں تھے، پر وہ بیٹھ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسی اصلاح کی. تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کبھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو اصلاح کر لیں، اور جیسے ہی کوئی اصلاح کر لیتا ہے ویسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا. کتنا جی لو گے دنیا میں؟ دنیا کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ متاع قلیل کہتے ہیں، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے.